بھینس کی قربانی بھائی جان بالکل جائز ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھینس نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ اسی کی جنس سے ہے، گائے یعنی انہی کے ساتھ شامل مانی جاتی ہے، انہی کی طرح کے اوصاف رکھتی ہے، تو فقہاء نے بالکل اس کی اجازت دی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس نہیں تھی، اس لیے بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں، کیونکہ صحابہ نے نہ عرب میں اس دن بھینس کی، تو حنفیہ کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اس پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی حضور پاک کے دور میں نہیں ہوئی، وہ اسی لیے نہیں ہوئی کہ بھینس عرب کا جانور ہی نہیں ہے، عجم کا ہے۔ بھینس عرب کا جانور نہیں ہے، عجم کا ہے، تو بھینس کی قربانی جائز ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھینس کی قربانی اللہ کے رسول نے نہیں کی، تو ہم انہیں کہتے ہیں ٹیڈی بکری کی قربانی بھی اللہ کے رسول نے نہیں کی، پھر فتویٰ دے دو کہ ٹیڈی بکری کی قربانی نہیں ہوتی۔ ساری دنیا ٹیڈی بکری کی قربانی کو جائز کہتی ہے، اور ٹیڈی بکری ہماری بر صغیر کی سوغات ہے، حضور پاک کے دور میں نہیں تھی، تو پھر آپ ٹیڈی بکری کو جائز کہہ سکتے ہیں، تو بھینس کو کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ بھینس کی قربانی کو کوئی نہیں مسئلہ، جو بھینس کا حکم وہ گائے کا حکم ہے، دونوں کا مسئلہ ایک ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے۔ تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں، پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانعام میں آتی ہے۔ تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اگرچہ یہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی دو اسپیشیز ہیں۔ عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے۔ اچھا بھینسیں صرف ہمارے علاقے، آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں۔ تو بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے، اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا۔ ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے، اہل حدیث میں دو گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کر لیں، کچھ کہتے ہیں نہ کریں، اس لیے کہ یہ ان 4 بہیمۃ الانعام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے، بکری، بھیڑ اور گائے اور اونٹ۔ چونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی اسپیشیز میں یہ چیز داخل ہے، بھینس، جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں، البقرہ اس کے لیے یہ جاموس ہے، تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ لہذا میرا بھی یہ خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے، یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے، وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے، کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے۔ وہ وہابی مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کٹے کی اور بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے، اور جو کرے گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بھینس کا اور کٹے کا گوشت کھانا جائز ہے، بھینس کا دودھ پینا جائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھینس کا گوشت کھانا پھر کیسے جائز ہو گیا، اور بھینس کا دودھ پینا کیسے جائز ہو گیا؟ اس کا ثبوت کہاں سے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھینس کا دودھ پیا ہے؟ اس کا ثبوت ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھینس اور کٹے کا گوشت کھایا ہے؟ اس کا ثبوت ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا گوشت کھانا ثابت نہیں، بھینس کا دودھ پینا ثابت نہیں ہے، تو پھر جائز کیسے؟ تو یقیناً یہ وہابی مولوی صاحب یہ کہیں گے کہ کیونکہ قرآن میں آ چکا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کیا گیا، تو بھینس اور کٹا بہیمۃ الانعام کے اندر آتا ہے، لہذا ان کا گوشت کھانا جائز ہے۔ تو ہم پھر جواباً یہ کہیں گے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی، قربانی مقرر کی۔ اب آئیے اسی آیت کو دیکھیے کہ وہ قربانی اللہ تعالیٰ نے کن جانوروں میں سے رکھی۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ نام لے اللہ کا جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے بہیمۃ الانعام میں سے۔ اب بہیمۃ الانعام سے جو اللہ نے رزق دیا ہے اس پر اللہ کا نام لینا، اور اسی میں اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے۔ جب بھینس اور کٹا بہیمۃ الانعام میں ہونے کی وجہ سے اس کا گوشت کھانا جائز ہے، بھینس کا دودھ پینا جائز ہے، تو وہی بہیمۃ الانعام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تو لہذا بہیمۃ الانعام کے تحت ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی بھی درست ہے۔ بھینس آج کل کا کرنٹ ایشو، اور میں چاہتا ہوں کہ جناب آج اس مسئلے کو میں بالکل کرسٹل کلیئر واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کٹے اور بھینس کی قربانی بلا کراہیت بالکل اسی طرح جائز ہے جس طرح سے گائے کی قربانی جائز ہے۔ کٹے اور بھینس کی قربانی کے حوالے سے بعض غیر مقلد، یعنی جو اہل الحدیث لوگ ہیں، یہ بھی سارے نہیں، بعض غیر مقلد اور اہل الحدیث یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ
یہ کٹا اور بھینس مدینہ منورہ میں نہیں تھی. کسی بھی ذخیرہ حدیث کے اندر کٹے اور بھینس کی قربانی کا ذکر نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے ان کو ذبح کیا ہو. تو چونکہ یہ عبادت ہے تو پھر ہم وہی جانور ذبح کریں گے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا ہے. لہذا ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ کٹے اور بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. اس میں کچھ لوگ تھوڑی شدت میں کمی لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر اور جانور ہے تو پھر تو ناجائز ہے، لیکن اگر دیگر جانوروں پر قدرت ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. اور اس پر ان کے پاس چند دلائل ہیں. ایک دلیل تو وہ قرآن مجید کی سورۃ الانعام آیت 143 144 اس میں جو 4 جوڑوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ 4 قسم کے جانور ہیں. کون کون سے؟ بھیڑ کا جوڑا، بکری کا جوڑا، گائے کا جوڑا اور اونٹ کا جوڑا. قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. 2 بھیڑ اور اس کا یعنی جوڑا اور بکری اور اس کا جوڑا. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. اونٹ کا جوڑا اور گائے کا جوڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں کل 8 جانوروں کا ذکر ہے. تو کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے نا وہ انہی 8 جانوروں کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. اگر ان سے مزید پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ان کا گوشت کھانا تو جائز ہے، دودھ پینا تو جائز ہے، لیکن قربانی کرنی جائز نہیں ہے. ہم تھوڑا سا ان سے سوال پوچھیں کہ کیا حضور نے ان کا گوشت کھایا؟ نہیں. دودھ پیا؟ نہیں. تو یار پھر دودھ اور گوشت کیسے حلال ہو گیا؟ کہتے ہیں اجماع امت سے حلال ہو گیا. حیرانگی کی بات ہے، گوشت اور دودھ نبی نے نہ کھایا نہ پیا، وہ اجماع امت سے حلال ہو گیا. تو جس اجماع امت نے گوشت اور دودھ کو حلال کیا اسی اجماع امت نے اس کی قربانی کو بھی حلال کیا. یہ تو پہلا جواب. اب ہم آتے ہیں تحقیق کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں. قرآن مجید قرآن رشید سورۃ الحج آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، چوپایوں کے اوپر جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا. یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ قربانی کس کی جا سکتی ہے؟ بہیمہ کی. کس کی جا سکتی ہے؟ بہیمۃ الانعام کی قربانی کی جا سکتی ہے. اور اس بات پر اجماع امت ہے کہ بہیمۃ الانعام کے اندر یہ بھینس بھی ہے اور یہ کٹا بھی ہے، یہ بھی اسی بہیمۃ الانعام کے اندر ہے. لہٰذا اس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے.